السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج سنت کے سلسلے کی 6ٹھی نشست ہے۔ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، کبھی ہمیں سہولتیں میسر ہوتی ہے، کبھی بغیر سہولتوں کے بھی جینا پڑتا ہے۔ اگر آج کی سسٹم پر بنے ہوئے واش روم، لیٹرین، باتھ روم ہمیں میسر نہ ہو تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کن سنتوں پر عمل کرتے تھے، آپ کیا طریق تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کیا رہنمائی چھوڑی ہے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد الحاجت بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کا ارادہ فرماتے تو بقصد بہت دور چلے جاتے، اور یہ دوری اختیار کرنا پردے کی غرض سے تھا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قضائے حاجت کے لیے جن چیزوں سے پردہ کیا کرتے تھے ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ریت کا تودا تھا، کھجور کا جھنڈ تھا۔ آپ کھجور کے جھنڈ میں چلے جا کر پردے کا نظام قائم کرتے، یا اگر کوئی درخت نہ ہوتا تو ریت کا دھگلا تودا بنا کر حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پردے کا نظام فرماتے تھے۔ اگر آدمی دور چلا جائے، پردے کا انتظام بھی کر لے، پھر بھی اس کے لیے ایک اور رہنمائی فرماتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی آدمی پیشاب کا ارادہ کرے فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ، اسے چاہیے کہ نرم زمین تلاش کرے، اس لیے کہ اگر کوئی سخت زمین پر پیشاب کرے گا، پیشاب کے چھینٹے اس کے کپڑوں پر آئیں گے، اور پیشاب کے چھینٹوں سے بچانا یہ ضروری ہے، یہ تو اسلام کا ایک حکم ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں سے ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، اور بہت معمولی چیز کی وجہ سے عذاب قبر ہو رہا ہے۔ 2 میں سے ایک کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا لا یستنجی من البول، اس میں سے ایک کو عذاب قبر اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کے قطروں سے اپنی حفاظت نہیں کرتا تھا، اور آپ نے فرمایا اس کی حفاظت بہت آسان ہے۔ مزید اور کیا سنتیں ہیں جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باتھ روم میں جانے کے وقت اپنایا کرتے تھے۔ حضرت حبیب بن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء لبس حذاءه وغطى رأسه، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء جاتے تو اپنے جوتے کو پہن لیتے، وہ ناپاکی والی جگہ ہے، بغیر جوتوں کے بیت الخلاء میں ہرگز نہ جانا چاہیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی بھی پہن لیتے، اپنا سر ڈھانپ لیتے، اگر عورت ہے برقع پہن لے، مرد ہے ٹوپی پہن لے۔ اکثر یہ سننے میں آیا ہے کہ سرکش شیطان کا اثر بیت الخلاء سے ہی بیت الخلاء سے ہی ہوتا ہے، اس لیے بغیر ٹوپی کے ہمیں بیت الخلاء میں کبھی بھی نہ جانا چاہیے۔ جب آدمی بیت الخلاء جانے لگے تو وہ فقہاء لکھتے ہیں کہ اس کو بائیں پیر سے بیت الخلاء میں داخل ہونا چاہیے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک ہو سکے داہنی جانب کو پسند فرماتے، اختیار کرتے، لیکن بیت الخلاء ایسی جگہ نہیں ہے جہاں داہنی جانب کو اختیار کرنا چاہیے، اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ بائیں پیر سے بیت الخلاء میں داخل ہو، اور بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے دعا دروازے کے باہر ہی پڑھ لے۔ بیت الخلاء ناپاک جگہ ہے، ناپاک جگہ پر اللہ کا نام لینا نامناسب ہے، اس لیے سب سے پہلے ہی دعا پڑھ لے۔ دعا معروف ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردوں اور شیطان عورتوں سے،
پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اذا اراد الحاجت لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کا ارادہ کرتے تو زمین کے بالکل قریب ہونے تک اپنا کپڑا نہ اٹھاتے تھے۔ بوقت ضرورت، بقدر ضرورت ہی سطر کو کھولنا چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بہت مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اس حیت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ گھٹنے مبارک تھوڑے سے نظر آ رہے تھے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے، آپ نے اپنی حیت نہ بدلی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، لیکن جیسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے اپنی حیت بدل لی، اپنا سطر مبارک چھپا لیا، اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کر لیا۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، عمر آئے آپ بیٹھے رہے، ابو بکر آئے آپ نے حیت نہ بدلی، لیکن جیسے ہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آپ نے اپنی حیت بدل لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عثمان سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہو اس عثمان سے میں کیوں حیا نہ کروں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ غسل کرنے کے وقت بھی اپنے کپڑوں کو نہ اٹھاتے تھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بقدر ضرورت، بوقت ضرورت ہی سطر کو کھولنا چاہیے۔ پھر فقہا نے لکھا ہے کہ جب آدمی بیت الخلاء تک چلا جائے تو بائیں پیر پر زور دے، رانوں کو کشادہ کرے، قضائے حاجت میں سے جو نکل رہا ہے اس کی طرف بالکل نہ دیکھے، بغیر ضرورت بیت الخلاء میں بیٹھے نہ رہے۔ اگر بیت الخلاء میں چھینک آ جائے تو زبان سے الحمدللہ نہ کہے، دل میں الحمدللہ کہے۔ جیسے اگر کوئی آدمی خطبے میں بیٹھا ہو اسے چھینک آ جائے، اس کے لیے تو حکم یہی ہے، یہ تو قرآن کا حکم ہے کہ وہ زبان کو بالکل حرکت نہ دے، صرف دل میں الحمدللہ کہے۔ یہ نبی اکرم یہ فقہا نے لکھا ہے۔ اب جب آدمی فارغ ہو جائے تو استبرا کرے۔ استبرا کہتے ہیں کہ پیشاب کے قطرے سے اطمینان حاصل کر لے، مطمئن ہو کہ آخری قطرہ نکل چکا ہے، پھر استنجا کرے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے متعلق جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین، کہ اس میں ایسے اللہ کے بندے ہیں جو صاف ستھرائی کو پسند کرتے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ صاف رہنے والے کو پسند فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت قبا والوں کے متعلق نازل ہوئی، اس لیے کہ قبا والے استنجا میں دھیلوں کے بعد پانی کو بھی استعمال کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ڈھیلے استعمال نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج ٹیشو پیپر نے اس کا قائم مقام لے لیا ہے، ٹیشو پیپر بھی استعمال کرے، پانی بھی استعمال کرے۔ جو کوئی ڈھیلے کا استعمال کرے اس کے متعلق حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من استجمر فلیوتر، جو دھیلا استعمال کرے اسے چاہیے کہ طاق عدد میں استعمال کرے۔ اگر کوئی ٹیشو پیپر بھی استعمال کرے، 1 ہے، 3 ہے، 5 ہے، 7 مرتبہ ٹیشو پیپر یا دھیلے کو استعمال کرے، پھر پانی کو استعمال کرے۔ اور فارغ ہونے کے بعد جب بیت الخلاء سے باہر نکلے تو پہلے داہنا پیر رکھے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داہنی جانب کو پسند فرماتے جہاں تک ہو سکے۔ اور یہ ایسی شے اور یہ باہر نکلنا ایسا عمل ہے جہاں داہنی جانب کو اختیار کرنا چاہیے۔ پھر باہر نکلتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان مانے، اللہ کا فضل سمجھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گندی چیزوں کو دور فرمایا، تکلیف دہ چیز سے عافیت کی طرف ہمیں لوٹایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا منقول ہے دعا پڑھ لے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الأذی وعافانی، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے تکلیف دہ چیزوں کو مجھ سے دور فرمایا، عافیت بخشی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا احسان مانتے تھے۔ لیکن یہاں بہت نکتے کی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توبہ مانگ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اللہ معاف فرما دے۔ اب یہاں کیسی معافی؟ ٹوائلٹ میں جانا یہ کوئی ممنوع عمل تو نہیں ہے،
حلال عمل ہے، پھر رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے۔ جب آپ بیت الخلاء تشریف لے گئے، بیت الخلاء ناپاک جگہ ہونے کی وجہ سے اللہ کا ذکر نہ کر سکے، جب باہر آئے تو اللہ سے معافی مانگی، اللہ معاف فرما، ان وقت کے لیے اس وقت میں آپ کا ذکر نہ کر پایا۔ پھر ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قضا حاجت کا ارادہ کرتے تو میں مٹی کے یا چمڑے کے چھوٹے برتن میں پانی لے جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر رگڑ لیتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ استنجا سے فارغ ہونے کے بعد صابن وغیرہ سے ہاتھ دھو لیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دوسرے محبوب بندوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔